جمادی الثانی کا مہینہ شروع ہے۔ آج ماہ جمادی الثانی کی غالباً 5 تاریخ ہے۔ اس ماہ مکرم کے اندر تاریخ اسلامی کے اعتبار سے بہت سارے عظیم الشان واقعات، بہت سارے ایسے واقعات جن کا بیان کیا جانا انتہائی ضروری ہے، وہ واقعات پیش آئے ہیں۔ اسی ماہ مبارک کی غالباً 4 تاریخ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، ان کا انتقال جمادی الثانی کی 4 تاریخ کو ہوا۔ یہ وہ امام ہے جنہیں خواب کے اندر آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور میرے آقا نے خواب کے اندر ان کے ہونٹوں پہ، ان کی زبان پہ، ان کے منہ کے اندر اپنا لعاب دہن رکھا تھا۔ اسی ماہ مبارک کی 9 تاریخ کو میرے آقا کے پیارے صحابی جناب سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ اسی ماہ مبارک کی 11 تاریخ کو ایک میرے پیارے پیغمبر کے صحابی ہیں جناب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا انتقال ہوا۔ اسی ماہ مبارک کی 14 تاریخ کو ایک بہت بڑے امام جن کا نام امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کا انتقال بھی اسی ماہ مبارک کے اندر ہوا۔ اور اسی ماہ مبارک کے اندر انبیاء کے بعد سب سے بڑی کائنات کے اندر عظیم الشان ہستی میرے آقا کے سسر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بابا، میرے آقا کے پہلے خلیفہ، اسلام کے پہلے خلیفہ، مانعین زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے انکار کرنے والوں کے ساتھ جہاد کرنے والے، ختم نبوت کا انکار کرنے والوں کا سر قلم کرنے والے، جہاد کا علم بلند کرنے والے، میری مراد جناب اسلام کے عظیم ہیرو، عظیم کمانڈر، عظیم خلیفہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کا انتقال بھی اسی ماہ مبارک کی 21 تاریخ کو ہوا۔ میرے دوستو، جن عظیم شخصیات کے میں نے نام لیے، اگر ان عظیم شخصیات کی زندگی کو بیان کیا جائے اور کرنا بھی چاہیے تو ایک اچھا خاصا وقت درکار ہے۔ آج کے اپنے مناسب سے وقت کے اندر، مختصر سے وقت کے اندر، اور وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے ان تمام شخصیات میں سے ہم صرف اس شخصیت کو چنتے ہیں جس شخصیت کو میرے آقا نے اپنے سسر بننے کے لیے چنا تھا۔ وہ شخصیت کہ جن کو میرے آقا نے اپنے بعد اپنے مصلی کا وارث بنا کے چنا تھا۔ وہ شخصیت کہ جن کو میرے آقا نے اپنے بعد اپنی امامت کے ساتھ ساتھ خلافت کا وارث بنا کے چنا تھا۔ آج کے اس خطبہ کے اندر ہم اسی عظیم شخصیت پر گفتگو کریں گے۔ میری گزارش ہوگی کہ آپ تمام حضرات اپنی توجہ میری طرف رکھیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اس مختصر سے وقت کے اندر بات سننے کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ میرے دوستو، اسلام کے سب سے پہلے خلیفہ میرے آقا کے پیارے سسر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد گرامی کا نام مبارک، آپ میں سے کوئی خوش نصیب بتا سکتا ہے کہ نام کیا ہے ان کا؟ بولیں جی، سارے مسلمان ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیارے بزرگ نے بتایا ان کا نام جناب ابوبکر صدیق۔ توجہ کرنا، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ہے عبداللہ، ان کے والد کا نام ہے عثمان۔ عبداللہ بن عثمان ان کا نام ہے۔ عبداللہ کی کنیت ابو بکر ہے، عثمان کی کنیت ابو قحافہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ عبداللہ کنیت ابو بکر، بیٹے ہیں عثمان کے، اور کنیت ہے ابو قحافہ۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا ہے جی؟ عبداللہ۔ ان کے 2 لقب بڑے مشہور ہیں، پہلا لقب ہے عتیق اور دوسرا لقب ہے صدیق۔ دونوں لقب بڑے عمدہ، دونوں کے پیچھے واقعات، دونوں کی وجوہات ہیں۔ نام ابو بکر، نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، لقب عتیق، لقب صدیق۔ عتیق کا معنی وہ ہوتا ہے جو جہنم سے آزاد ہو، جس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل چکا۔ جناب ابوبکر صدیق وہ عظیم ہستی ہے
جن کو زندگی کے اندر میرے آقا کی زبان مبارک سے جہنم سے آزادی کا پروانہ مل چکا۔ صدیق کیوں کہا گیا؟ صدیق کا لقب کیوں پڑا؟ تاریخ کے اندر واقعات بڑے مشہور، سب سے زیادہ مشہور وہ واقعہ جب میرے آقا معراج پہ گئے تھے اور معراج سے واپس تشریف لائے، معراج کے واقعات بیان کیے، مشرکین مکہ نے انکار کیا۔ کیسے مان لیں کہ ایک رات کے اندر مکہ کی دھرتی سے اٹھے ہو؟ عرش معلیٰ پہ بھی گئے، سدرۃ المنتہا پہ بھی گئے، مسجد اقصیٰ میں بھی گئے، ہم تسلیم نہیں کرتے۔ جناب ابوبکر صدیق آئے، ابوبکر صدیق کو بتایا گیا تیرا یار یوں کہتا ہے، میں ایک رات کے اندر اتنی دور چلا گیا، میں نے یہ بھی دیکھا، وہ بھی دیکھا، وہ بھی دیکھا۔ میرے دوستو، قربان صدیق اکبر کی رفاقت اور اعتماد پر صدیق نے مسکرا کے کہا، او مکہ کے مشرکو، تم کہتے ہو تو نہیں مانتا، میرا پیغمبر کہتا ہے تو میں بغیر پوچھے اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ یہاں سے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام لقب صدیق پڑا ہے۔ آپ علیہ السلام خود فرماتے ہیں، میں نے اپنی زندگی کے اندر اعلان نبوت کے بعد جس پر بھی کلمہ پیش کیا، توجہ کرنا، جس پر بھی کلمہ پیش کیا، میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی، ہر ایک نے میری دعوت سن کر کچھ نہ کچھ سوچ بچار کی ہے، تذبذب کا شکار ہوئے ہیں، یہاں تک کہ وہ علی جو شیر خدا ہے، وہ علی کہ جس کے بارے میں میرے آقا خود فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، وہ علی ہے، وہ حضرت علی جو میرے آقا کی آغوش تربیت میں ہے، جو میرے آقا کے پاس رہتے ہیں، میرے آقا جناب علی کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ تو علی نے بھی کہا، آقا اسلام ضرور قبول کروں گا، لیکن میں اپنے والدین سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے، جا علی مشورہ کر کے اسلام قبول کر لینا، لیکن یہی میرے پیارے پیغمبر خود فرماتے ہیں، رب کعبہ کی قسم، جب بات صدیق اکبر کی آئی، جب باری صدیق اکبر کی آئی، یہ وہ واحد شخص ہے جس کے پاس میں نے کلمہ پیش کیا تو اس نے بغیر سوچے سمجھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ اسلام لانے سے پہلے ہی بڑے سلیم الفطرت تھے، اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی کبھی زندگی کے اندر شراب نہیں پی ہے، کبھی زندگی کے اندر کوئی ایسا کام جو کہ اسلام کے منافی ہو اسلام سے پہلے بھی نہیں کیا۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے کے واقعات بھی بڑے بے شمار، جیسے میرے آقا کی نبوت ملنے سے پہلے کے واقعات عظیم الشان، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی اسلام قبول کرنے سے پہلے کے واقعات بھی بڑے عظیم الشان ہیں۔ ایک واقعہ بھی اسلام قبول نہیں کیا ہے، یمن کے اندر تاجر بن کے گئے ہیں، شیخ زاد یمنی، مشہور واقعہ ہے، علماء نے بیان کیا، حوالہ میرے ذہن میں ابھی نہیں ہے، علماء نے لکھا شیخ زاد یمنی بوڑھا ہے، 390 سال کا بوڑھا، بلکہ اس کی بہت بڑی بڑی ہو چکی اور یوں آنکھیں بند کیے ہوئے کمزور ہے۔ جیسے آج ہماری عادت ہے، جو اچھے لوگ ہیں، اچھی طبیعت والے، ان کی عادت ہوتی ہے جب کسی نئے علاقے کے اندر جائے نا، وہاں پتہ کرتے ہیں یہاں کوئی بزرگ تو نہیں ہے، کوئی اللہ والا تو نہیں ہے۔ اگر کوئی بزرگ عالم دین، کوئی اللہ والا ہو تو انسان کے اندر ایک طبی طور پہ ایک خواہش پیدا ہوتی ہے کہ میں اس کی زیارت کر لوں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یمن میں گئے، پتہ چلا کہ یہاں شیخ زاد الیمنی بوڑھا ہے، 390 سال کا ہے، اس زمانے کا بزرگ ہے۔ کہا کہ میں اس کی زیارت کے لیے جاتا ہوں۔ جب زیارت کے لیے پہنچے، محفل میں پہنچے، پہنچنے کے بعد اب اس بوڑھے کو پتہ چلا کہ میرے پاس مہمان آیا، پوچھا مسمک یا اخی، آنے والے بتا تیرا نام کیا ہے؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرا نام عبداللہ، میری کنیت ابو بکر ہے۔ کہا تیرے والد کا نام کیا ہے؟ کہا میرے والد کا نام عثمان ہے اور کنیت ابو قحافہ ہے۔ کہا تو اچھا ابو بکر ہے، کہاں سے آیا؟ مکہ سے آیا ہوں۔ ساری تفصیل پوچھنے کے بعد وہ شیخ زاد یمنی کہتا ہے الحمدللہ۔ کیا بولتا ہے جی؟ الحمدللہ۔ جناب ابوبکر صدیق پوچھتے ہیں، بزرگوں میں آپ کے پاس ملنے کے لیے آیا ہوں، آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ آپ جب جناب ابوبکر صدیق اپنا تعارف کرواتے ہیں، تعارف مکمل ہوا تو اس نے اپنی ہاتھ سے یوں آنکھ کی پلک اٹھائی، بال اٹھائے اور اٹھا کر دیکھ کر کہا الحمدللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق پوچھتا ہے آپ الحمدللہ کیوں بولتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ماجرا کیا؟ توجہ کرنا۔ شیخ زاد یمنی کہتا ہے، اے نوجوان آنے والے، میں تورات کا بھی عالم ہوں، میں زبور کا بھی حافظ ہوں، میں نے انجیل کو بھی پڑھا ہے اور میں اپنے زمانے کا بڑا عالم ہوں۔ میں نے تورات، زبور، انجیل کے اندر آخری پیغمبر، آخری نبی، آخری رسول کی علامات پڑھی ہیں۔ میرے علم کے اندر ہے
آخری پیغمبر کے آنے کا وقت ہو چکا۔ جب میں نے ان کی علامات پڑھی، میں نے اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی، اللہ مجھے اتنی عمر ضرور عطا کر دینا، میں تیرے آخری نبی کی ختم نبوت کا تاج سر پہ سجانے والے کی زیارت کر سکوں۔ اور ساتھ میں نے یہ بھی دعا کی، اللہ اگر میری عمر اتنی نہ ہو کہ میں تیرے پیغمبر کی، آخری پیغمبر کی، رحمت للعالمین کی زیارت اگر میرے مقدر میں نہیں، اللہ کم از کم اتنی عمر تو ضرور دے دینا کہ اس پیغمبر کا ایک یار ہوگا، اس پیغمبر کا ایک وفادار ہوگا، اس پیغمبر کا ایک جانثار ہوگا جس کو دنیا ابو بکر صدیق کے نام سے جانے گی۔ اللہ اگر محمد کی زیارت مقدر میں نہیں تو ابو بکر کی زیارت ضرور کرا دینا۔ آج میں نے الحمدللہ اس لیے کہا کہ جب تو آیا تو مجھے یقین ہو گیا کہ آج میری دعا قبول ہو چکی ہے۔ میرے دوستو، عرض یہ کر رہا ہوں، کون ہے ابھی اسلام اس نے قبول نہیں کیا؟ شیخ زاد یمنی ہے، 390 سال کا بوڑھا ہے، ابو بکر صدیق کو کہتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ابو بکر، جب تیرے زمانے میں تیرے سامنے پیغمبر خدا نبوت کا اعلان کریں گے تو اس پر اپنی جان قربان کر دینا، کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لینا، اور جب ان کی محفل میں بیٹھے انہیں کہنا کہ 390 سال کا بوڑھا شیخ زاد یمنی آپ کو سلام کہتا ہے۔ میرے دوستو، عرض یہ کر رہا ہوں، 390 سال کا بوڑھا ابھی دیکھا نہیں ہے میرے آقا کو، صدیق اکبر کے بارے میں نشانیاں پڑھی ہیں، صدیق اکبر کی وفاؤں کو پرکھا نہیں ہے، سنا نہیں ہے، دیکھا نہیں ہے، پہچان ضرور گیا ہے۔ صدیق اکبر کی زیارت پہ الحمدللہ کہتا ہے، افسوس اس پر ہوتا ہے جس نے ابو بکر کی زندگی کو پڑھا ہے، سنا ہے، اور سننے کے بعد بھی ابو بکر کی ذات کے اندر کوئی نازیبہ کلمات کہے تو خدا کی قسم کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ حیرانگی ہوتی ہے، کہنے والا کہہ جائے یا کہنے والی کہہ گئی، میں بات کہتی ہوں مجھ پر کسی نے فتویٰ لگانا ہے لگا دے، خدا کی قسم حیرانگی ہوتی ہے، اتنی جرت تجھے کیسے مل گئی؟ میرے پیغمبر کے صحابی کی شان میں جملہ کہتی ہے، اور پھر یہ بھی کہتی ہے میں جرت کے ساتھ کہتی ہوں کسی نے کچھ کہنا ہے تو کہہ دے۔ میرے دوستو، ہم مسلمان الحمدللہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، ہم نے کسی کی مقدس شخصیات، کسی بھی مذہب کی مقدس شخصیات کی شان میں کوئی نازیبہ کلمات کہنے کو پسند نہیں کرتے، کہنے والے کو اچھا بھی نہیں سمجھتے، لیکن ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ہم کسی کو نہیں چھیڑتے تو ہماری مقدس شخصیات کو بھی نہ چھیڑو۔ اور خدا کی قسم جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو میں یا آپ کیا بڑھائیں گے، کیا بیان کریں گے؟ جناب صدیق اکبر تو وہ ہیں کہ جن کی شان کو میرے آقا نے بیان کیا۔ سننا، میرے آقا اپنی محفل میں بیٹھے ہیں، اپنے صحابہ سے پوچھتا ہے، یوں مجلس لگی ہوئی ہے، میرے آقا کی عادت مبارکہ تھی، کبھی کبھی میرے پیغمبر اپنے صحابہ کے اعمال کا جائزہ اٹھایا کرتے تھے۔ آقا پوچھتا ہے میرے صحابہ بتاؤ تم میں سے آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ آج کون خوش نصیب ہے جو روزے دار ہے؟ سارے صحابہ خاموش بیٹھے۔ ایک شخص کھڑا ہوتا ہے، آقا آج روزہ میں نے رکھا ہے۔ آقا فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ پھر سوال کرتے ہیں بتاؤ آج کسی محتاج کی ضرورت کس نے پوری کی ہے؟ سارے صحابہ خاموش ہیں۔ پھر وہی شخص کھڑا ہوتا ہے، آقا آج محتاج کی ضرورت میں نے پوری کی ہے۔ آقا فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ۔ پھر تیسرا سوال کرتے ہیں، اے میرے صحابہ بتاؤ آج مریض کی تیمارداری کس نے کی ہے؟ کون کسی مریض کو پوچھنے کے لیے گیا؟ سارے صحابہ خاموش۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، آقا آج مریض کی تیمارداری بھی میں نے کی ہے۔ آقا فرماتے ہیں ایک مرتبہ پھر بیٹھ جا۔ چوتھی بار سوال ہوتا ہے، اے میرے صحابہ بتاؤ کون خوش نصیب ہے جس نے آج کسی مسلمان کے جنازے کو پڑھا ہو، پھر جنازے کے ساتھ گیا ہو۔ اب کی بار وہی خوش نصیب کھڑا ہوتا ہے۔ میرے دوستو سارے صحابہ بیٹھے ہیں، پیغمبر مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، چاروں مرتبہ کھڑے ہونے والا ایک ہی شخص، اور روزہ دار بھی وہی، محتاج کی ضرورت پوری کرنے والا وہ، مریض کی تیمارداری کرنے والا وہ، جنازے کے پیچھے چلنے والا وہ۔ میرے آقا مسکرا کر کہتے ہیں اور میرے صحابہ جس شخص کے اندر یہ چاروں خوبیاں ہیں،
جو مریض کی تیمارداری بھی کرے، جو روزہ دار بھی ہو، جو محتاج کی ضرورت بھی پوری کرے، جو بیمار کی تیمارداری بھی کرے، اس شخص کے چہرے کو دیکھو، یہ شخص ابو بکر ہے، اور جس ابو بکر کے اندر یہ چاروں صفات موجود ہیں، میں محمد اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ میں عرض کروں، جس کو جنت کی بشارت پیغمبر دے دے، کیا میں اور آپ اس کی شان میں کمی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، اور ہو بھی نہیں سکتی۔ کسی کے بولنے سے، کسی کے برے الفاظ نکالنے سے جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کمی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، ہمارے جذبات مجروح ضرور ہوتے ہیں، ہمارے ایمان پہ ضرور ٹھیس پہنچتی ہے، ہمارے جذبات ضرور مجروح ہوتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں تو اپنی عبادت اپنے مسلک کے مطابق کر، تو اپنا اظہار اپنے مسلک کے مطابق ضرور کر، لیکن کم از کم کسی مسلمان کے جذبات کو مجروح نہ کر، کسی دوسرے کے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچا۔ میرے دوستو، جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ کی دھرتی کے اوپر موجود دل پر ہاتھ رکھ کر جملے پر غور کرنا۔ میں اس ابوبکر صدیق کی بات کر رہا ہوں کہ جس کے بارے میں میرے آقا نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ جناب ابوبکر صدیق کو کسی نے بتایا، اے ابوبکر تو مکہ کی گلیوں کے اندر پھر رہا ہے، جا کے مسجد کے اندر تو دیکھ، مسجد کے اندر جا کے دیکھ تو صحیح، تیرے یار کو، تیرے دوست کو مشرکین مکہ نے تشدد کا نشانہ بنایا ہوا ہے، وہ اس کو مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں۔ ابوبکر کو جب پتہ چلتا ہے، میرے دوستو خدا کی قسم تاریخ میں لکھا ہے، جناب ابوبکر صدیق کو یاد نہیں رہا کہ میں نے پاؤں میں جوتے بھی پہننے ہیں یا نہیں پہننے، یہ بھی یاد نہیں رہا کہ سر کے اوپر ٹوپی رکھنی ہے، پگڑی رکھنی ہے یا نہیں رکھنی، دیوانہ وار بھاگتے چلے آتے ہیں۔ مسجد حرام کے اندر پہنچے، دیکھا مشرکین مکہ میرے آقا کو مار رہے ہیں، تشدد کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں۔ ابوبکر صدیق نے سوچا ایک ایک کو ہٹاؤں گا، ظلم زیادہ ہوگا، مار زیادہ لگے گی، کیا کروں؟ دیوانہ وار آتے ہیں اور میرے آقا کے اوپر آ کر لیٹ جاتے ہیں، لوگوں کو دور کرتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، اور لوگوں تم ایسے شخص کو مارتے ہو جس کا جرم صرف یہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ رب ایک ہے، خدا ایک ہے، اس کی عبادت کرو، اس کو کیوں مارتے ہو؟ میرے آقا کے اوپر آ کر لیٹ گئے۔ اب وہ جو جنونی مارنے کے لیے آئے تھے، میرے آقا کو چھوڑ کر جناب ابوبکر صدیق کو مارنے لگ گئے۔ اتنا مارا، اتنا مارا، اتنا مارا، جسم لہو لہان ہو گیا۔ میرے صدیق اکبر کے جسم سے خون نکل رہا ہے، زخموں سے چور چور ہو گئے، وہی اسی زخموں کی حالت کے اندر بے ہوش ہو گئے۔ کسی نے جا کر ابوبکر کی ماں کو بتا دیا، ابوبکر کے باپ کو بتا دیا۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے آئے، بے ہوشی کے عالم کے اندر اٹھا کر گھر لے جاتے ہیں۔ میں وفائے بتا رہا ہوں ابوبکر صدیق کی، سنیے گا، دل پر ہاتھ رکھ کر سننا۔ جناب ابوبکر صدیق کو گھر میں لے جایا گیا، چائے پائی پہ لٹایا گیا، اب زخموں سے چور چور ہے، بے ہوشی کے عالم میں پڑے ہیں۔ ساتھ سرہانے کے اوپر ماں بھی بیٹھی ہے، باپ بھی بیٹھا ہے، گھر کے رشتہ دار بھی بیٹھے ہیں۔ میرے دوستو، جس کا جوان بچہ کسی دشمن کے تشدد سے بے ہوش ہو جائے، سوچ کر دیکھنا کہ اس کی ماں کی مامتا پہ کیا گزر رہی ہوگی، اس ماں کے جذبات کا عالم کیا ہوگا۔ کیا وہ یہ نہیں سوچ رہی ہوگی میرا جوان بچہ آنکھ کھولے اور آنکھ کھولتے ہی سب سے پہلے جملہ نکالے اماں مجھے پانی پلا دے؟ ماں کی خواہش ہوگی ایک مرتبہ میرا بیٹا اپنے لب سے مجھے ماں تو کہہ دے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اس نوجوان باپ کی خواہش ہوگی میرا بیٹا آنکھیں کھولے اور آنکھیں کھول کر ایک مرتبہ مجھے کہے ابا، ایک مرتبہ ابا تو کہہ دے۔ لیکن قربان چشم فلک یہ نظارہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیغمبر کی محبت میں مار کھا کے آیا ہے، جسم سے خون نکلوا کے آیا ہے، بے ہوشی برداشت کر کے آیا ہے، چارپائی پر لیٹا ہوا ہے، آنکھ جب کھلتی ہے تو زبان سے نکلتا ہے محمد، کہے نا صلی اللہ، زبان سے نکلتے میرے آقا کی سال۔ ماں پوچھتے بیٹا
جس کی وجہ سے اتنی مار کھائی ہے اس کا نام کیوں لے رہا ہے؟ مجھے نہیں پتا وہ کس حال میں ہے۔ تو اس طرح کر، پہلے پانی تو پی لے، پہلے دوائی تو کھا لے، پہلے کھانا تو کھا لے۔ میرے دوستو، قربان صدیق اکبر کی وفا پہ، قربان صدیق اکبر کی بات پہ، قربان صدیق اکبر کی شجاعت پہ کہنے لگا اماں ممکن نہیں ہے صدیق اکبر کو جب تک اپنے محبوب کی طبیعت کا پتہ نہ چلے تب تک صدیق ایک پانی کا گھونٹ نہیں پیے گا۔ اماں کہتی ہے بیٹا مجھے تو نہیں پتا آپ کے پیغمبر کہاں پہ، ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا، ہمیں نہیں پتا آپ کے پیغمبر کہاں پہ ہیں۔ اچھا اماں کان قریب کرو، کان قریب کیا؟ ماں ام جمیل نامی عورت ہے، اس کے گھر جاؤ، ان سے جا کے میرا نام لینا کہ صدیق کہہ رہا ہے، ابو بکر کہہ رہا ہے، اپنے پیغمبر کا حال پوچھنا چاہتا ہے، مقام پوچھنا چاہتا ہے۔ اماں مجبور ہو گئی، جاتی ہیں ام جمیل کے پاس، بتا تو صحیح محمد عربی کہاں پر ہیں۔ ام جمیل نے ٹھکانہ بتا دیا۔ اب ام جمیل کے ساتھ جناب صدیق اکبر کی والدہ پوچھ کے آتی ہیں آپ کے پیغمبر تو ٹھیک؟ کہا نہیں، صرف زبان پہ اعتماد نہیں کرتا، اپنی آنکھوں سے زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ بیٹا تیرے تو جسم میں جان ہی نہیں ہے، تو چل ہی نہیں سکتا، تو زخمی ہے۔ اماں کیا کروں؟ اگر زیارت نہیں کراتی تو میں صدیق ایک پانی کا قطرہ بھی اپنے حلق کے اندر نہیں اتاروں گا۔ تاریخ میں لکھا ہے ماں لے کر جاتی ہے، کیسے؟ ایک طرف ماں ہے، یہ والا بازو ماں کے کندھے کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور دوسری طرف کوئی اور آیا اس کے کندھے کے اوپر یوں بازو رکھے اور پاؤں زمین کے اوپر گھسٹتے جا رہے ہیں۔ میرے آقا کی مجلس میں پہنچتے ہیں، ادھر سے صدیق محبت میں جا رہا ہے، ادھر سے پیغمبر کی محبت دیکھ۔ میرے پیغمبر کو جب پتا چلا وہ صدیق جس نے اپنی جان پر تشدد برداشت کر کے مجھ محمد کو بچایا ہے، جس نے میری ذات کی وجہ سے تکلیف برداشت کی ہے، خدا کی قسم محمد عربی بے چین و بے قرار ہو کے محبت کے اندر اٹھتے ہیں اور آگے بڑھ کے جناب صدیق اکبر کے چہرے کو پکڑ کے پیشانی کو بوسہ عنایت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اندازہ کیجئے، جب ایک یار دوسرے یار سے ملے، جب پیغمبر کا وفادار پیغمبر سے ملے، تشدد بھی سہا ہے، تکلیف بھی برداشت کی ہے، اور اس تکلیف کے باوجود جب میرے پیغمبر نے صدیق اکبر کی پیشانی پہ بوسہ دیا ہوگا، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں صدیق کے سارے زخموں کی تکلیف صدیق اسی لمحے کے اندر بھول گئے ہوں گے۔ یہ صدیق اکبر کی وفائیں ہیں، یہ صدیق اکبر کی میرے پیغمبر۔ اب وقت نہیں ہے، دل تو چاہتا تھا آپ حضرات کے سامنے میں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خلیفہ، پہلے خلیفہ، میرے آقا کے سسر، آپ دیکھیے آدمی اسی کے ساتھ رشتہ داری جوڑتا ہے جس کے اوپر اعتماد ہوتا ہے۔ ہم اپنی بچی کسی ایسے کو نہیں دیتے جس کے اوپر ہمیں اعتماد نہ ہو۔ پیغمبر کے اوپر صدیق کا اعتماد کتنا ہوگا؟ صدیق نے سوچا بھی نہیں کہ کیا بات ہے، صدیق نے اپنی لخت جگر کنواری بچی میرے آقا کے عقد میں دے دی۔ آج کوئی کہے کہ صدیق نے عدل نہیں کیا، آج کوئی کہے کہ صدیق نے وفا نہیں کی، آج کوئی صدیق پر تبرہ کرے، ہم خدا کی قسم یہی کہیں گے کہ تو صدیق کے خلاف بول کر صدیق اکبر کی شان میں کبھی نہیں کر سکتا۔ ہاں اتنا ضرور ہے تو ہم مسلمانوں کے جذبات کو مجروح ضرور کر رہا ہے۔ اور خدا کی قسم جب پارلیمنٹ بیٹھ کر ایک فیصلہ کر لے، ایک قانون بنا لے اور بتا دے کہ جو مقدس شخصیات کے خلاف بولے گا قانونی کارروائی کی جائے گی، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ میڈیا پہ بیٹھ کر کوئی میرے آقا کے پیارے صحابی کے خلاف بولے اور اس کے خلاف ابھی تک کوئی قانونی کارروائی نہیں ہوتی؟ ہم یہی درخواست کر سکتے ہیں، کوئی بھی مسلک ہے، کسی کی بھی بزرگ شخصیات ہیں، اگر کوئی ان کی شان کے اندر گستاخی کرتا ہے تو اس کو اس کے کردار تک، اس کے کیفر کردار تک ضرور پہنچانا چاہیے۔ پہنچانا چاہیے یا نہیں جی؟ پہنچانا چاہیے نا۔ جب ہم دوسرے مذہب کی، دوسرے فرقے کی، دوسری جماعت کے بزرگوں کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتے تو پھر رب کعبہ کی قسم ہم اپنے بزرگوں کی شان میں بھی گستاخی برداشت نہیں کرتے۔ ہم نہیں چاہتے کہ قانون ہاتھ میں لیں، ہم نہیں چاہتے کہ روڈ بلاک ہوں، ہم نہیں چاہتے کہ کسی قسم کی کوئی بدنظمی پھیلائی دے۔ ہاں اتنا ضرور کہتے ہیں جس نے گستاخی کی ہے اس کو اس کی سزا ضرور دینی چاہیے، نہیں دینی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔